السلام علیکم جی، مفتی آن لائن میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون۔ انسانی جان کی قدر و قیمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق قرآن و حدیث سے قرآن کریم کا جو حکم ہے وہ اس آیت مبارکہ میں ہے۔ احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کیا رویہ رہا ہے اس معاملے میں، اور آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر شاید اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ مختلف حوالوں سے ناقدری ہوتی ہے تو وہ انسان کی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو جس تکلیف دہ حالت میں ہم ان کو سڑکوں پر مختلف ایسی جگہ جہاں پر وہ اپنی پیٹ بھرنے کے لیے کم سنی میں معصومیت میں کام کر رہے ہیں، ان کو اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت تکلیف دہ صورتحال نظر آتی ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو جس انداز میں ہم مختلف واقعات میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ انسانی جان کو کس طریقے سے ہم ختم کرتے ہیں، بعض اوقات حادثات کی صورت میں ہوتا ہے، بعض اوقات ارادتاً کسی کے ساتھ اس قسم کا حادثہ پیش آتا ہے کہ انسان کی جان جاتی رہتی ہے۔ ہمیں کس انداز میں آگے بڑھنا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمایا جناب علامہ حسن رضا باقر صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب طلحہ قادری صاحب۔ السلام علیکم جی طلحہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عابد علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ صاحب آپ تشریف لائے۔ مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمانان گرامی سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں، ہم قاری صاحب آپ سے گزارش ہے طلحہ صاحب کی تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب قاری صاحب۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش ہے۔ بسم اللہ الرحمن روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیری جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہی برتے ہیں جو لیا سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولی یا سب کی، وہی برتے ہیں جو لیا سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولی یا سب کی، آؤ باز
مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں۔ جزاک اللہ جناب قاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ صاحب، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن میں واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے، کیا اہمیت ہے اگر ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہم معاشرے میں جب مختلف حادثات کو، واقعات کو دیکھتے ہیں، سازشوں کو دیکھتے ہیں، انسانی جان کے ضیاع کو دیکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک انسانیت کو شرف بخشا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم عطا کی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور اللہ نے کہا جو میری بہترین تخلیق ہے وہ انسان ہے۔ اب جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کا ناحق قتل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں انسانیت کی وہ تعظیم و تکریم نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی کی جان بچا رہا ہے تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا ہے۔ یعنی پہلا تو ایک اہم جو اس میں نقطہ بیان کیا گیا کہ ہر بندے کے دل میں انسانیت کی جو عزت و تکریم ہے وہ ملحوظ خاطر رہنی چاہیے۔ اور پھر اگر ہم احادیث میں بھی دیکھیں تو جیسے میدان محشر میں انسان کو عبادات کے حوالے سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، تو ویسے ہی جو گناہوں کے حوالے سے ہے یا بندوں کے حقوق کے حوالے سے ہے، اگر کسی نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے تو اس سے اس کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی انسانی جان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے جو آخری خطبہ حجۃ الوداع آپ نے ارشاد فرمایا میدان عرفات میں کہ آپ نے کہا کہ تمہاری جانوں کی اور تمہارے اموال کی اسی طرح حرمت ہے، اسی طرح اہمیت ہے جیسے آج کے دن اس شہر میں اور اس مہینے میں حرمت ہے آج کے دن کی۔ یعنی یہ ساری ہمیں آیات یا احادیث بیان کرتی ہیں کہ یعنی انسانی جان کی حرمت کیا ہے، انسانی جان کی عزت و تکریم کیا ہے۔ اور دیکھیے جو بندہ قتل کرتا ہے، قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی انسانی جان لے لینا، کسی انسانی جان کو ختم کر دینا۔ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔
اسی لیے اگر اس کے سامنے ساری انسانیت بھی آ جائے تو وہ شاید ساری انسانیت کا بھی خون بہا. ایک انسان اگر کسی انسان کی جان لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے سامنے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوگی. ساری انسانیت بھی اس کے سامنے آ جائے اس کا خون بہا دے گا. علامہ صاحب یہی جیسے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا ہے، حافظ علی اکبر صاحب، آپ اس کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں کہ انسانی جان کی جو قدر و منزلت ہے، تکریم ہے، حرمت ہے، اس کے اوپر کتنا زور ہے اگر ہم اسلامی تعلیمات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں اور قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے، جس طرح مختلف حوالے علامہ صاحب نے پیش فرمائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. عمران بھائی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات والا صفات کا ہم طرز عمل دیکھیں یا قرآن کریم کے جو آیات بینات ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس قدر و قیمت سے اور انسانی جان کی کیا جو ہے وہ اس کو ویلیو دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ابھی علامہ صاحب نے حدیث کوٹ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے خطبہ کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا. آج کے دن جیسے تم شہر مکہ کی تعظیم کرتے ہو، یعنی شہر مکہ بلد حرام ہے، اور ہم جن مہینوں کو حرمت والا مہینہ سمجھتے ہیں ان میں سے ذی الحج کا ایک مہینہ ہے. اگر تم دنوں کے اعتبار سے ذی الحج کی حرمت کرتے ہو، سمجھتے ہو، شہروں کے اندر سے مقدس سمجھتے ہو شہر مکہ کو، تو انسانی جان کی حرمت بھی ویسے ہی ہے جیسے تم بیت اللہ الحرام کی عزت اور توقیر کرتے ہو، اس کی حرمت کو سمجھتے ہو. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت میں ہے کہ یہ موقوف روایت ہے سنن ابی داؤد میں، نبی کریم سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے کعبۃ اللہ، تیرا شرف اور تیرا وقار اور تیری توقیر بہت ہے. یہ روایت مرفون بھی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ تیرا مقام بہت ہے، تیری عزت و توقیر بہت ہے، لیکن ایک مقام مومن کا جو ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ ہے، مومن کے خون کی قیمت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو یعنی یہ اس کی اہمیت، مومن کے خون کی قیمت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے. مفتی صاحب، جب ہم آج دیکھتے ہیں جس بڑی تعداد میں، مطلب اگر ہم ملک کو ایک طرف رکھ دیں، جیسے غزہ میں، فلسطین میں، ابھی آپ دیکھیں کہ حسن نصر اللہ صاحب، پھر اس کے بعد حسن سنوار کی بھی ٹھیک ہے، یحییٰ صاحب کی بھی شہادت ہوئی ہے. پاکستان میں اسماعیل ہانیہ صاحب اس سے پہلے، ٹھیک ہے، پھر ایران کے صدر جو ہیں، ہاں ٹھیک. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، پھر قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہیں، اور کس طریقے سے انسان کو آج ختم کرنے کے در پہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یقیناً انسانی جان کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ابھی بیان کی گئی، اور میں جو ابھی علامہ صاحب نے ایک حدیث بیان کی اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. اسی میں سارا لب لباب ہے کہ کعبۃ اللہ ہے، اس کی کتنی حرمت ہے، کتنی عظمت و شان ہے، کتنی زیادہ اس کی عظمت ہے. کوئی بھی بندہ آج تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی خانہ کعبہ کو کوئی تکلیف دے، ایذا دے یا اس کی بے حرمتی کرے، بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اس کی جانب پاؤں بھی نہ کرو، یعنی اتنی اس کی عظمت و شان ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس سے بھی بڑھ کر ایک بندہ مومن کی عظمت و شان ہے، اس سے بڑھ کے ایک بندہ مومن کی قدر و منزلت ہے. کعبۃ اللہ کی جانب ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی جانب منہ کر کے تھوکنا بھی منع ہے. اگر حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ ایسا معاملہ کرتا ہے تو قیامت کے دن اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا کہ اس نے جو ایسا رویہ اختیار کیا تھا وہ اس کی پیشانی میں ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو واضح طور پر فرما دیا کہ اس بلڈنگ سے بڑھ کے، یعنی یہ بلڈنگ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا صرف سمجھانے کی غرض سے کہ ظاہری طور پر تو وہ ایک بلڈنگ ہے، لیکن اس کی عظمت و شان کتنی ہے کہ اس کی جانب پاؤں کرنا بھی بے ادبی ہے. تو ایک بندہ مومن کی عظمت و شان اس سے بڑھ کے ہے. اور آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تو حرمت ذہنوں میں ہوتی ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی جو عزت ہے، تکریم ہے، اس کو بالکل سمجھا نہیں جاتا. یہ تعلیمات اسلامیہ کے خلاف ہے. اور پھر سب سے پہلا جس شخص نے قتل کیا، قابیل نے حابیل علیہ السلام کو جو قتل کیا، وہاں سے قتل کا آغاز ہوا یا قتل کی ابتدا ہوئی.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جتنے بھی دنیا کائنات کے اندر قتل ہوں گے ان کو تو گناہ ملے گا، لیکن اس سے بڑھ کر یہ تمام کے تمام گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی ڈالے جائیں گے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اگر کوئی غلط کام کا آغاز کر دیتا ہے تو جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ تو انسان کی عظمت و شان، آپ یہ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کی جو ایک عمارت ہے اس کو کس نے بنایا ہے؟ ظاہری طور پر تو انسانوں نے بنایا، لیکن انسان کو کس نے بنایا ہے؟ ہر انسان قدرت کا شاہکار ہے۔ ایک ہمارا معیار ہے، ایک ذات باری تعالیٰ کی قدرتی نظر کا معیار ہے۔ اس ذات نے ہر انسان کو اپنی شان کے مطابق ایک سے ایک بڑھ کے پیدا فرمایا، ایک سے ایک بڑھ کے پیدا فرمایا۔ اللہ ایڈوکیٹ سہیل شعیب صاحب بھی ہمارے ساتھ۔ جناب وکیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف فرمایا، مختلف حوالوں سے آپ کی بھی رائے رہے گی۔ علامہ صاحب، یہ جیسے بھی ایک قتل کا ذکر کیا ابھی مفتی صاحب نے، یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے۔ بات ہوتا ہے کہ کوئی حادثاتی طور پر، مطلب سیکیورٹی گارڈ ہے کسی جگہ پر، وہ اپنے ہتھیار چیک کر رہا ہے، اس سے گولی چل جاتی ہے اور کسی کی زندگی جاتی رہتی ہے۔ ایک افسوسناک صورتحال یہ بنتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ، 1 2 4 لوگ اکٹھے ہو کر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کسی کو ہدف بناتے ہیں، اس کی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، لے بھی لیتے ہیں۔ اس کے مقدمات عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، میڈیا اس کو رپورٹ بھی کرتا ہے، اس کے مقدمات درج بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 صورتحال ہے، یہ جو جان بوجھ کر کسی کی جان کے در پہ ہونا اور اس کی جان ختم کرنا، اس حوالے سے صحیح۔ دیکھیے بسا اوقات یہ جیسے آپ نے سوال میں بھی کہا کہ ایک قتل عمد ہے، یعنی جان بوجھ کے کسی کو قتل کر رہا، منصوبہ بندی ہوئی، اس کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور بس اوقات ایک دفعہ یہ ہے کہ قتل خطا ہے، مثلا ایک انسان گاڑی جو ہے بیک کر رہا تھا اور کوئی اس کی گاڑی کے نیچے آ گیا ہے، اب اس کو کوئی ارادہ ایسا نہیں تھا، اس لیے اسلام نے دونوں کے احکام الگ رکھے، الگ ہیں۔ ایسا ہی جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یعنی بظاہر اب یہاں پہ انسان سوچتا ہے کہ ہم نے قتل کے بدلے میں ایک اور قتل کر دیا، ایک اور شخص کو مار دیا، اس میں زندگی کیسی ہے؟ اس میں زندگی اس لیے ہے کہ اگر اس انسان کو چھوڑ دیا جائے گا تو شاید وہ اور کتنے انسانوں کی جان لے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب ایک انسان کے منہ کو خون لگ جاتا ہے پھر اس کے نزدیک اگر اسے سزا نہ ملے تو وہ قتل عام کرتا ہے، وہ کتنے خون بہا دیتا ہے۔ جیسے آپ نے اشارہ کیا بھی صحیح، غزہ کی طرف اسرائیل نے ابتدا کی تھی، اور اب دیکھیے اس نے لاکھوں انسانوں کا قتل کرنے کے بعد بھی ابھی بھی اس کی پیاس نہیں بجھ رہی۔ اور جب تک ایسے شخص کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کو وہ زندگی، وہ حیات نہیں ملے گی۔ اور انصاف یہی شریعت نے رکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے جو کتنا خوبصورت لفظ قصاص ہے، قصاص کے اندر انتقام نہیں ہے، اس کے اندر کینہ نہیں ہے، اس کے اندر بغض نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر عدل اور مساوات کی خوشبو آتی ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں وہ معاشرے میں عدل قائم کرے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس نے قتل عمد کیا ہے جان بوجھ کر، اس کو چاہیے کہ اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اگرچہ حکم ہے کہ اگر اس کے ورثاء چاہیے وہ دیت بھی دے سکتا ہے، چاہے تو معاف بھی کر لیں، لیکن اسلام نے جو کہا ہے کہ اگر ایسے انسان کو بغیر کوئی عقوبت دیے چھوڑ دیا جائے یا بغیر کوئی اس سے معاوضہ لیے چھوڑ دیا جائے تو یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اگر کوئی قتل خطا کر رہا ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ وہ گاڑی پیچھے کر رہا تھا بیک اور کوئی بچہ نیچے آ گیا، اب وہاں پہ حکم یہ نہیں اسے قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے چاہے تو اس کے ورثاء اسے معاف کر دیں یا وہ دیت ورثاء کو ادا کر کے جس نے انہیں نقصان پہنچایا ہے پھر بھی وہ تائب ہو سکے۔ دونوں کے مختلف احکامات ہیں۔ ایڈوکیٹ صاحب، جب ہم یہ 2 چیزیں ہیں، قانون پاکستان کے اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ جیسے ابھی مفتی علامہ صاحب نے بتایا کہ اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو وہ اس کے ورثاء کے اوپر ہے، اس کے اوپر وہ حد نہیں لگتی ہے جو ایک منصوبہ بندی کے تحت کسی کی جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس کے اندر نا بالکل جو ہماری تعزیرات پاکستان ہے، پاکستان پینل کوڈ ہے، وہ شرعی احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس کی اقسام بنائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم قانون کی بات کریں تو اس میں 4 قسم کے ہیں، جس طرح کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا قتل عمد ہے، اور دوسرا قتل شبہ عمد ہے، تیسرا جو ہے وہ قتل بالخطا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ قتل بالسبب ہے۔ 4 مختلف اقسام۔ ہاں جی، اس کے اندر جہاں تک بات ہے ڈیتھ پینلٹی کی، کیپٹل پنشمنٹ، وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ قتل عمد کے لیے رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا پھر اس کے اندر تعزیراً جو ہے نا وہ 25 سال عمر قید کی جو سزا ہے نا وہ سنائی جاتی ہے۔ اچھا، جو قتل شبہ عمد ہے اس کے اندر
ڈیتھ پینلٹی تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر لائف امپریزنمنٹ کی جو ہے نا وہ سزا ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دو جو ہے نا جس طرح بتایا گیا کہ جو قتل بالخطا ہے اور دوسرا قتل بالسبب ہے, اس کے اندر اصل میں انسان کی انٹینشن نہیں ہوتی کسی کو قتل کرنے کی یا نقصان پہنچانے کی, تو اس کے لیے جو ہے نا وہ دیت رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ مسلسل آفینس ریپیٹ ہوتا رہے تو پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ تعزیری پنشمنٹ بھی ایگزسٹ کرتی ہے انڈر دا لا. ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے اس کے اوپر دیت, مطلب اس پر آپ کی بھی رائے, کوئی جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے کسی کا, اس کے اوپر قصاص؟ جی اس کے اوپر قصاص بھی ہے اور دیت بھی ہے, دونوں؟ جی دونوں ایگزسٹ کرتی ہیں انڈر دا لاز آف پاکستان. ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے کسی کو, قصاص اس میں بھی پھر لاگو ہوتا ہے؟ جو بات ہے قتل عمد کی, جس نے جان بوجھ کے قتل کیا, اس کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلی بات ہے وہ قصاص ہے. قصاص ہے اور دیت جو ہے وہ اس کے اوپر واجب ہے. اگر جو ہے وہ قصاص میں نا اس کو قتل کے جرم کے عوض, اس کے عوض جو ہے نا اس کو قتل کیا جانا. اگر تو اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ غلطی کر بیٹھا ہے, اس کا ارادہ نہیں تھا, یا کسی ایسی جو ہے وہ اس کو معاف کرنا چاہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورۃ البقرہ میں فمن عفی لہ من اخیہ شیء, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے بھائی کے حق سے, یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اگرچہ وہ قاتل ہے لیکن مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کا پھر بھی اسے بھائی قرار دیا جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک سفارش ہے یہ معافی کی طرف کہ اگر اسے معاف کر دیں اور اسے دیت قبول کر لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس سے جب قصاص جو ہے, قصاص کے اوپر قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے اس سے قتل ہو گیا, قتل عمد ہے, اس نے جان بوجھ کے جو ہے وہ قتل کر دیا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ چھوٹی عمر کا لڑکا ہے, نوجوان ہے, وہ کسی جو ہے وہ بہکاوے میں آ گیا یا جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا, اس نے قتل کر دیا. لیکن قرآن مجید جو کہہ رہا ہے نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے صاحب عقل لوگوں تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. وہ کہنے کا مقصد پتہ کیا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہوں کہ ایک قتل کے پیچھے اس کی قوت بولتی ہے, پاور بولتی ہے, اس کی سیاست بولتی ہے, اس کا پیسہ بولتا ہے, تو اس کے لیے تو دیت دے کے چھوٹ جانا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ کیس ٹو کیس بھی ویری کرتا ہے. کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. مطلب جیسے ابھی علامہ صاحب نے ذکر کیا مفتی صاحب, جیسے کہ ایک شخص طاقتور ہے, اگر وہ اس زوم میں کسی کی جان لے لیتا ہے کہ میرے پاس تو طاقت ہے, اختیار ہے, مال و دولت ہے, سب کچھ کر سکتا ہوں, پھر کیا حکم ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے جو قصاص کا لفظ ذکر فرمایا, قصاص کا معنی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کینچی دیکھتے ہیں نا تو اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں. اگر وہ دو پارٹ ایک ساتھ چلیں گے تو وہ کپڑے کو کاٹے گی, ورنہ وہ کپڑا نہیں کاٹ پائے گی. آپ ایک پارٹ کو علیحدہ تھوڑا سا ادھر کر دیں, تھوڑا سا ادھر, کپڑا نہیں کٹے گا. تو قصاص کا لفظ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جس طرح اس نے قتل کیا تھا اسی طرح اس کو بھی قتل کیا جائے, حداً قتل کیا جائے. یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ایسے آلے کے ساتھ قتل کیا جائے کہ جس سے عمومی طور پہ قتل ہوتا ہے اور اس بندے کا ارادہ بھی قتل کا تھا. مثلا اللہ نہ کرے کوئی بندہ کسی پیمانے کے ساتھ, سٹیل کا پیمانہ تھا کسی بندے کے پاس, اب ظاہر ہے سٹیل کا پیمانہ قتل کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا, وہ تو لائن لگانے کے لیے, تو کسی بندے نے اس کے ساتھ اللہ نہ کرے کسی کو قتل کر دیا. تو اب چونکہ یہ آلہ جو اس کے اندر استعمال ہوا ہے نا, یہ قتل کرنے کے لیے ایجاد نہیں ہوا, لیکن اس بندے نے قتل کیا, تو اب اس کو فقہا لکھتے ہیں کہ یہ شبہ, مصعب اگر اس نے اس کو تیز کر لیا ہو, بس وہی چیز ہے نا. حالانکہ وہ جو آلہ ہے نا, تیز اس نے کیا, یہ اس کا اپنا فعل ہے, لیکن اس کا قتل کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ جو آلہ استعمال ہوا ہے یہ قتل کے لیے ایجاد نہیں ہوا. تو اس لیے اس کے اندر پھر آگے تفصیل ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ اس کو شبہ قتل عمد, شبہ قتل عمد اس کو جو ہے نا وہ ڈکلیئر کیا جائے گا, اس کی سزا وہ نہیں بنتی. تو میں بات کو مختصر کروں, قصاص وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر قتل عمد ہو, جان بوجھ کر قتل ہو, جان بوجھ کرو, جان کو جان بوجھ کے قتل کیا جائے, اور آلہ بھی ایسا استعمال کیا جائے کہ جو عمومی طور پہ جان لینے کے لیے استعمال بنایا گیا ہے. اب اگر بالفرض اس کے مقتول کے ورثاء کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ جو فوت ہونے والا ہو گیا تو ہم اس کو معاف کرتے ہیں, تو معافی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے, وہ دیت لینا چاہتے ہیں, تو دیت کے لیے اصول یاد رکھیں. قرآن نے, سنت نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہے کہ ایک انسان کی جان کے بدلے میں 100 اونٹ کی دیت مقرر کی گئی اسلام کے اندر. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک اونٹ کی قیمت آج کتنی ہے, اور آپ 100 اونٹ جب
ان کی قیمت لگائیں گے تو ایک انسان کی جان کی ویلیو اسلام نے کتنی بیان فرمائی ہے. تو اس کے بعد یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنا بھی لازم ہوگا، جس طرح آپ کا سوال تھا کہ ایک بندہ طاقت کے نشے کے اندر آ کے اور کسی جان کو حقیر سمجھ کے قتل کر رہا ہے تو اس کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ حافظ صاحب، ایک گناہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ پر شرمندہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر جو قاضی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا کہ اگر تو بالفرض حد ہے تو حد کے اندر تو قاضی کو اختیار نہیں ہوتا، اور اگر تعزیراً سزا دینا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قاضی کو اختیار دیا ہے کہ وہ تعزیر کے اندر کمی بیشی کر سکتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے سفارش بھی کر دے کہ یار دیکھو یہ بندہ قتل کرنے والا یہ مطلب پریشان ہے، اپنے اس عمل پہ شرمندہ ہے، تو میں سفارش کرتا ہوں تم اس کو معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے. لیکن اگر ایک بندہ طاقت کے نشے میں قتل کر رہا ہے اور شرمندہ بھی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی سزا قتل کے بدلے میں قتل ہی ہونی چاہیے. جس معاشرے کے اندر یہ اصول ہے، جس معاشرے کے اندر سزائیں سخت ہوتی ہیں اس معاشرے کے اندر امن ہوتا ہے، اور جس معاشرے کے اندر سزاؤں کو نرم کر دیا جائے وہاں معاملات بگڑ جاتے ہیں. علامہ صاحب، یہ جو جیسے طاقت کے، دولت کے، اختیار کے کوئی بہت مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، جیسے 100 اونٹ کا ذکر کیا، اگر کوئی کھرب پتی ہے اور وہ کسی کو قتل کرتا ہے تو پھر تو اس نے اپنی مالی حیثیت کے مطابق اس کو دیت ادا کرنی ہے نا. یہ کہ یار کوئی ماڑا بندہ ہوا ہے کو تم 2 4 10-5 لاکھ روپے دے کے جان چھڑا لیں، کیونکہ اس کی جان کی ویلیو، اہمیت، اگر وہ کھرب پتی ہے تو اس کے سارے اثاثے اس کے ساتھ جڑے ہیں. اب دیکھیے، اگر ہم اپنے معاشرے اور ملک میں دیکھیں، یہاں ہم نے بہت سے وڈیروں کو دیکھا کہ ان کے بچوں نے قتل کیا اور اس کے بعد طاقت کے زعم میں، اپنی دولت کے نشے میں دیت کر کے ان کے ساتھ صلح کر لی. لیکن یہاں پر ایک چیز تو پہلے میں واضح کر لوں، جو سوال میں بھی پوچھا گیا، جو شریعت کی نص میں دیت کی رقم بیان کر دی گئی ہے، دیت وہی رہے گی. ہاں جی، جیسے 100 اونٹ ہے، اور اسی طرح اب وہ 100 اونٹ کی قیمت اگر لگایا جائے، وہ کہ جی سب سے اعلیٰ نسل کے اونٹ لائے جائیں اور ان کی قیمت لگائی جائے، اس میں یہ ہے کہ اب اگر آپ بھی ابھی لے گئے تو کم از کم 5 کروڑ روپیہ بنتا ہے، یعنی عام 5 کروڑ آپ کو جو ہے وہ 5 لاکھ سے نیچے نہیں ملے گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر دوسری طرف اب وہ جس نے اور طاقت قربانی کے دنوں میں اونٹ کی قیمت اور بڑھ جائے گی، لیکن وہ عام معاشرتی سطح پہ دیکھا جاتا ہے ایوریج کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر وہ جو طاقت کے نشے میں کر رہا تھا قتل، اسے ٹھیک ہے ورثاء نے معاف تو کر دیا، لیکن وہ جو فساد فی الارض پھیلا رہا ہے اب اس کی سزا اس پہ باقی رہے گی. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے کراچی میں ایک قتل ہوا تھا نوجوان، اور اس کے بعد وہ جن وڈیروں نے قتل کیا، اس کے بیٹے کو سزائے موت ہو گئی، انہوں نے بعد میں ورثاء کے ساتھ صلح کر لی. لیکن اس کے بعد جب کورٹ نے اس کا پھر دوبارہ نوٹس لیا کہ لیکن اس شخص نے جو فساد فی الارض کیا ہے کہ اس کے تحت انہوں نے کہا ہم اسے عمر قید کی سزا سناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قاضی ہے اس پر منحصر ہے کہ یہ جو طاقت کے نشے میں، اپنے اقتدار کے نشے میں، دولت کے بل بوتے پر فساد فی الارض کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس فساد فی الارض کے ذریعے اپنے معاشرے میں لوگوں پر روب ڈال کے رکھیں گے، اور قتل اور دوسرے انسان کی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ فساد فی الارض کے زمرے میں پھر بھی سزا کے مستحق ٹھہریں گے. اور وہی جو آپ نے آیت شروع میں کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض. اپنا ایڈوکیٹ صاحب، یہ جو 2 مختلف چیزیں، جیسے ابھی حوالہ دیا علامہ صاحب نے کہ ایک تو آپ کو دیت کی رقم مل گئی، آپ اس جو آپ کو اس کی ایک سب سے بڑی سزا تھی جو آپ کو سزائے موت کی صورت میں آنی تھی، اس سے آپ نکل گئے. اب آ جاتا ہے فساد فی الارض، اس سلسلے میں قانون کیا کہتا ہے؟ ہاں جی بالکل. میں اس میں سب سے پہلے تو دیت کی جو کیلکولیشن ہے نا، میں آپ کو قانونی طور پہ دیت کی کیلکولیشن بتا دوں کہ اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ 30,630 گرام آف سلور، چاندی جو ہے نا اس کی کیلکولیشن 8.1 ملین جو ہے نا وہ مقرر کی ہے 2024 اور 25 کے لیے. یہ فلکچویٹ بھی کرتی ہے، اچھا بڑھتی رہتی ہے، کم زیادہ ہوتی رہتی ہے ڈپینڈنگ اپون دی اپنا پرائز آف سلور. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا، اور دوسرا چاندی کی قیمت ہے، جی چاندی کی قیمت یہ ہر سال مقرر کی جاتی ہے؟ جی ہر سال مقرر کرتی ہے گورنمنٹ تھرو اٹس نوٹیفیکیشن. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز جہاں تک بات کی فساد فی الارض کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر قتل عمد کی بات ہے نا، اس کے اندر قانون میں 2 قسم کی ایکسیپشنز ایگزسٹ کرتی ہیں. سب سے پہلی تو ایکسیپشن یہ ہے کہ کہاں پر قصاص نہیں لیا جائے گا. سیکشن 308 پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان
کہ اگر مائنر ہے، بچہ ہے، تو پھر وہاں پر قصاص نہیں ہوگا، وہاں پر دیت ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا، اگر مرنے والا جو ہے وہ اسی کے لیگل ہیئرز میں سے مثال کے طور پہ بچے کو، گرینڈ چائلڈ کو مارا ہے، تو وہاں پر جو ہے نا وہ قصاص نہیں ہوگا، دیت ہوگی. یہ اس کی ایکسیپشن ہے. اسی طرح کہاں پر جو ہے نا وہ جو ایکسیپشن ہے سیکشن 311 پہ پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کہ مثال کے طور پہ اگر معاف کر بھی دیا ہے تو جج کے پاس یہ اتھارٹی ہے، اختیار ہے کہ وہ فساد فی الفرض کی عرض کی بنا کے اوپر سزا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو کرائٹیریا ڈٹرمن کیا ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کہ اگر اس کے کوئی پریویس ریکارڈ بھی ہیں، پہلے بھی اس نے اسی طرح قتل کیا اور اس میں سے بچ گیا ہے، تو کرائٹیریا آ جاتا ہے کہ یہ کیونکہ فساد پھیلا رہا ہے، فساد فی الارض پھیلا رہا ہے، الفتنہ تو اشد من القتل، تو اس بنا کے اوپر جو ہے نا اس کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جائے گی، یعنی کہ مارا نہیں جائے گا، لیکن اس کو امپریزن کیا جا سکتا ہے، قید کیا جا سکتا ہے عمر قید تک. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. کون سا محترمہ، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، عبید الرحمان سلیمانی اتباع سے بات کر رہا ہوں. جی سلیمانی صاحب. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر کوئی شخص جب قتل کر دیتے ہیں، پتہ بھی ہے اس نے قتل کر دیا ہے، اور عدالت میں جب کیس لگتا ہے تو ظاہری بات ہے وکیل دونوں پارٹیوں کے ہوتے ہیں. تو جس بندے نے قتل کیا ہے، اب وکیل کو پتہ ہی اس نے قتل کیا، لیکن وہ اس کے باوجود بھی جا کر اس کے حق میں جا کر بات کرے گا. تو اس طرح یہ ایک تو جھوٹی گواہی بھی بنتی ہے. کیا ان وکلاء کے لیے بھی کوئی سزا جزا کا تصور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے کہا. ٹھیک ہے. اس کے ویسے دو پہلو ہیں سلیمانی صاحب. وہ ایک تو وکلاء ہیں نا جو گواہیاں دیتے ہیں، وہ بھی ہیں. چلیں وکلاء سے، چونکہ وکیل صاحب یہاں پر موجود ہیں، یہ خود ہی بتاتے نہیں. دیکھیں اس کے اندر ایک ہمارا لیگل ایڈ ایکٹ ہے 2018 کا کہ کوئی بھی شخص جب تک اس پہ جرم ثابت نہ کر دے عدالت، وہ انوسینٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو لیگل ریپریزنٹیشن ہے وہ قانون میں لازمی ہے. ہم کسی کو بغیر سنے یا اس کو بغیر ایویڈنس پروڈیوس کیے سزا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی جو سوال ہے نا، یہ ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے عدالت کے سزا سنانے سے پہلے ہی سزا سنا دی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کوئی بھی شخص ہو، چاہے مطلب آپ کے خیال میں وہ حالات و واقعات بھی عدالت کے سامنے رکھنا ہوتے بے ہیں. شک اس نے قتل کیا، لیکن پھر بھی اس کے پاس یہ رائٹ انڈر آئین کانسٹیٹیوشن ایگزسٹ کرتا ہے کہ اس کی ریپریزنٹیشن تو ہونی ہے نا، اس نے پیش تو ہونا ہے. تو اس نے کس کے تھرو پیش ہونا ہے؟ وکیل کے تھرو ہی پیش ہونا ہے. اس کی ریپریزنٹیشن تھرو لائر ہوتی ہے. باقی اگر کسی وکیل کو پتا کہ واقعتاً اس نے قتل کیا، تو بہت سے لائرز ہیں جو کیسز سے ایکسکیوز کر دیتے ہیں، نہیں لیتے کیس. لیکن اس کے باوجود بھی سرکار، اگر کوئی وکیل اس کا کیس نہیں لے گا تو سرکار اسے وکیل پرووائڈ کرے گی. وہی پروسیکیوشن جو اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ایویڈنس لے کے اسے سزا دلوائے گی، وہی اسے پرووائڈ کر دیتی ہے. جہاں تک بات ہے جھوٹی گواہی کی کہ وکلا جھوٹی گواہی، دیکھیں ایک وکیل کا کام جو ہے نا وہ کورٹ کے اندر اپنے کلائنٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہے، جو کلائنٹ اسے ڈاکیومنٹس پرووائڈ کرتا ہے. اب اگر بالفرض وکیل کو پتہ ہے کہ یہ وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ اس نے ایڈمٹ کر لیا اس کے سامنے، تو اس کے اوپر بھی بار کاؤنسلز ان وکلا کے لائسنسز کو کینسل کر دیتی ہے. اچھا، کینسل ہو جاتے ہیں؟ یس، کینسل ہو جاتے ہیں. تو مثال کے طور پہ اگر اس نے کوئی فورجڈ یا فیک ڈاکومنٹ پریپیئر کیا خود وکیل نے بھی، بالکل وکیل کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر بھی سزا ہے، اس پہ پنشمنٹ ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہ شتر بے مہار ہے، اس کی بھی وہاں پر نگرانی ہے. اچھا صاحب، یہ ابھی ذکر ہو رہا ہے یہاں پر ایک وکلاء کے حوالے سے، گواہی کے حوالے سے، کیونکہ جب آپ چلے جاتے ہیں عدالت میں، ایک جیسے ابھی مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو قوانین ہیں ان کا نفاذ بہت لازم ہے. اگر ریاست اس کا نفاذ نہیں کرتی ہے تو پھر بہت سارے اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. سعودیہ کی ایک مثال دی جاتی ہے کیونکہ ایک وہاں پر اس قسم کا ناخوشگوار واقعہ ہوا، تو جو ان کے اہل خانہ تھے انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو نہیں معاف کرنا. تو ان کی جو انہوں نے کیا ہے، ہمارا ایک جان گئی ہے، تو جس نے کیا اس کی جان لیجیے، اور پھر فیصلہ ہوا اس کا وہی ہوا جو اس کے ساتھ قصاص ہوا. اس سلسلے میں جب گواہی کا معاملہ ہے پاکستان میں، تو گواہوں کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے صاحب ایمان لوگو، تم جو ہے وہ اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے، یعنی کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. آپ سب یہ اندازہ لگا لیں کہ سب سے پہلے تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء گواہ بن کے، للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ. اور ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا،
اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی مخالفت اس بات پہ اکسائے، موٹیویٹ نہیں کرے کہ تم جو ہے وہ عدل کا جو ہے وہ دامن چھوڑ دو، تم انصاف ہی کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات کہی ہے کہ تم گواہی دو، گواہی دینے والے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی جب تم سے گواہی طلب کی جائے گواہی دو۔ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں تمہارے پاس کوئی ایویڈنس ہے، تمہارے پاس کوئی چیز ایسا پروف ہے کہ جو آپ پریزنٹ کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ قاتل کو اس کی سزا مل سکتی ہے یا مجرم کو اس کی سزا مل سکتی ہے، تو آپ کو گواہی دینی چاہیے، اور یہ گواہی آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر گواہی دو انصاف کے ساتھ، یعنی انصاف بھی ضروری ہے۔ اور اگر گواہی تم سے طلب کی جا رہی ہے کسی دوسرے جو ہے وہ کسی گروہ کے خلاف، کسی قوم کے خلاف، یا کسی ایسے بھی بندے کے خلاف کہ جو آپ سے اس کا مزاج نہیں ملتا ہے، یا اس سے کوئی سیاسی یا کوئی مذہبی کوئی اور مخالفت ہے، تو پھر آپ کو اس کی وہ مخالفت اس بات پہ نہ اکسا دے کہ آپ جو ہے نا وہ مطلب جھوٹی گواہی کا کوئی، اور جھوٹی گواہی، میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں الا اخبرکم باکبر الکبائر، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کس چیز کے بارے میں، گناہوں میں سے بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں کے بڑے گناہ، اکبر الکبائر کے بارے میں۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہوں میں سے شامل کیا ہے جو بغیر توبہ کے قبول نہیں ہوتے ہیں۔ جھوٹی گواہی مصعب؟ دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے نا بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے گناہ، تو ہر گناہ کی توبہ بھی علیحدہ ہوگی۔ اب ایک بندے نے جھوٹی گواہی دے کے کسی کو، اللہ نہ کرے ایک بندہ سزا کا مستحق نہیں تھا، اس کو سزا دلوا دی، اور جو بندہ ظالم تھا اس کا ساتھ دے دیا، تو اس کی پھر توبہ بھی اس معنی میں قبول ہوگی کہ جب اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر ایک تصور بنا ہوا ہے کہ ہم کوئی بھی بڑا گناہ کر لیں گے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے، 5واں کلمہ پڑھ لیں گے تو ہمارے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس گناہ کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے یا حقوق اللہ کے ساتھ ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے والی ہے، یا اپنے آپ کے ساتھ اس نے ظلم کیا، عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ معاف فرما دے، لیکن جس گناہ کرنے کی وجہ سے ایک ظالم کی حمایت ہو گئی، فساد فی الارض ہو گیا، اور جس گناہ کی وجہ سے ظالم کو چھوٹ مل گئی، مظلوم کو سزا مل گئی، تو اس گناہ کی توبہ بھی اس وقت قابل قبول ہوگی کہ جب اس کا ازالہ کیا جائے گا، ورنہ پھر آپ تہجد پڑھتے رہیں، آپ سجدوں میں سر رکھ کے تو روتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید تو نہیں ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ مقتول کو یا مظلوم کو یا ظالم کے حوالے سے ان کے مابین انصاف کے ساتھ معاملہ فرما دے، اس بندے کی بخشش فرما دے اور ان کو راضی فرما دے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جو گناہ ہو اس گناہ کی نوعیت کو سمجھا جائے۔ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں اکبر الکبائر کے بارے میں، فلاں کبیرہ گناہ ہے، فلاں کبیرہ گناہ ہے، تو جن گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ یہاں پر چونکہ بات ہو رہی ہے ابھی وہ چاندی کے حوالے سے کہ اتنی چاندی کی مقدار اس کا تعین کیا گیا، اسلام کے اندر سزاؤں کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ 100 اونٹ کے جو 100 اونٹ ہیں ان کی تعداد کے بارے میں بھی دیت کو بیان کیا گیا، اسی طرح 10,000 جو درہم ہیں وہ بھی دیت کو بیان کیا گیا۔ تو اگر بالفرض کسی معاشرے کے اندر چاندی کی قیمت کم ہو اور اونٹ کی قیمت زیادہ ہو، تو ہونا یہ چاہیے، شرعی اصولوں کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ جب سزا دینا مقصود ہو تو تب سب سے اعلیٰ جو چیز ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، یعنی اس کو گنا جائے گا کہ یہ سزا کے اندر ہو، تاکہ لوگوں کو روک لگے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر، برِ صغیر کے اندر جو یہ عام طور پہ گناہ مل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اگر کوئی وڈیرا بندہ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ٹھیک ہے میں دیت دے دوں گا اور میری جان چھوٹ جائے گی۔ جہاں تک ہے اونٹ ادا کرنے کا تعلق، تو وہ اونٹ بھی متعین ہے۔ اگر قتل عمد ہوتا ہے تو اس کے اندر اونٹوں کی جو نسل ہے، ان کی عمریں، وہ بھی اسلام نے متعین کر دی کہ اتنی سخت سزا سنائی جائے تاکہ اگلے بندے کو مہنگے ترین اونٹ جو ہیں۔ اور ایک آخری بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ایک بندہ وڈیرا ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، تو اس کو قاضی کو چاہیے کہ جو اعلیٰ قسم کی دیت ہے اگر بالفرض مقتول کے ورثاء
اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں تو اعلیٰ قسم کی دیت کی سزا اس کو سنائے تاکہ اس کو آئندہ کے لیے روک لگے. اچھا صاحب، یہ قاضی صاحب کا حق اختیار ہے کہ وہ اس کو بڑھا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں دیت کی رقم کو؟ جی اب دیکھیے دیت میں جب ہے جیسے انہوں نے اشارہ کر دیا ہے 100 اونٹوں کا بھی ہے، 200 گائے کا بھی ہے، اسی طرح چاندی کا بھی ہے تعین اور سونے کا بھی ہے. جو ہماری پاکستان گورنمنٹ ہے ان میں جو سب سے کم ہوتی ہے نا سستی چاندی، وہ اس حساب سے ہر سال ایک ریٹ نکال دیتی ہے. لیکن در حقیقت یہ ورثاء پر ہے. فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، وہ جو مقتول ہے نا اس کا جو شرعی ولی ہے اصل اس کے پاس اختیار ہے. اب مثلا شرعی ولی جو اس کا ہے مقتول کا، وہ کہتے ہیں میں اس پہ راضی نہیں ہوں کہ جو مثلا سب سے کم تر انہوں نے چاندی مقرر کی ہے، میں چاہتا ہوں وہی اعلیٰ نسل کے جو اونٹ ہے میں نے وہ لینی ہے، یا مجھے یہی کیلکولیشن آپ سونے میں نکال کے دیجئے. اچھا وہ یہ تقاضا کر سکتے ہیں؟ جی فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، اس لیے کہ جو اس کا ولی ہے اصل اتھارٹی اس کے پاس ہے. اور پھر یہاں پہ جیسے کالر نے ایک سوال بھی کیا، اب دیکھیں ہمارے ایک اسلامی جو جوڈیشری سسٹم ہے اس میں جو ملزم ہے اس نے خود اپنی صفائی پیش کرنی ہے. یہ جو عام طور پہ ایک وکالت کا شعبہ بنایا گیا اور اس کے تحت ایک وکیل جو ہے وہ ملزم کی بات سنے گا اور پھر آگے ریپریزنٹ کرے گا، لیکن جو اسلامی قانون سازی ہے اب زمانہ رسالت سے لے کے اس کے بعد تک اسلامی جو حکمران رہے انہیں دیکھتے ہی رہیے کہ وہاں پہ خود ملزم جاتا ہے، قاضی کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہ اپنی صفائی خود پیش کرتا ہے. چونکہ یہ برٹش لا یا امریکن لاز ان کے تحت یہ تھا کہ ایک شعبہ الگ بنایا گیا کہ وہ وہاں پہ ملزم کو ریپریزنٹ کر رہا ہو. ایک تو یہ چیز ہمیں علم ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے بسا اوقات جو اسلامی جوڈیشری سسٹم ہے اس کے اندر جاتا ہے ایک ملزم یا مجرم جو ہے اصل میں وہ خود اقرار جرم کر رہا ہے، اس نے چوری کی ہو، کوئی اور جرم کیا ہو، قتل کیا ہو، وہ جا کے قرار جرم کرتا ہے. تو اس کے بعد جب اس نے قرار جرم کر لیا ہے تو اب اس پر بھی قاضی کو اختیار ہے کہ وہ اسے سزا سنا سکے. لیکن وہ تو ایک پولیس اسٹیشن میں اقرار جرم کرتا ہے، عدالت میں جا کے مکر جاتا ہے، وہ کہتا نہیں لیکن مجھے یہ زبردستی اصل ہوا. وہ کیا وجہ، وہی میں یہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں. وہاں پہ اس کو اقرار بعض دفعہ کروایا بھی جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پولیس کو دی گئی اسٹیٹمنٹ، وکیل صاحب اگر میں ایڈمیسیبل نہیں ہے کورٹ کے اندر، پولیس کو دی گئی اسٹیٹمنٹ عدالت میں قابل قبول نہیں. یہ بھی ویسے بڑی جو تفتیشی ادارہ تو وہی ہے نا. ایسا ہی ہے. لیکن یہ جو اقرار جرم ہے اس میں بعض روایات میں یہ ہے کہ اگر اس پر جب شرعی حد جاری ہو گئی کہ اس نے قرار جرم کیا تو وہ جو آخرت کا عذاب ہے اس سے اسے چھٹکارا مل جائے. یعنی جس بندے کے اندر ایمان ہے اگر اس نے جذبات میں آ کر، وہ ایک عادی مجرم نہیں ہوگا، جذبات میں آ کر یا دیگر امور کے سبب اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے اور وہ خود اقرار جرم کرتا ہے، صرف اس لیے پھر جا کے اقرار جرم کر رہا ہے کہ اس کے اندر یہ سوچ ہے کہ جو آخرت کی سزا ہے اس سے مجھے اچھا جیسے بھی ذکر ہو رہا ہے گواہی، جھوٹی گواہی کا، یہ کیسے تعین کرتی ہے عدالت کے گواہ جھوٹا ہے سچا ہے، گواہی جھوٹی دی جا رہی ہے سچی دی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ایک گواہ کو نظر آ رہی ہے وہ اس طرح سے نہ ہو جس طرح ہمارے کانٹریکٹس ہیں یا باقی چیزیں ہیں ان میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ کنسیپٹس کے اندر جو ہے نا وہ ڈفرینسیشن ہوتی ہے. میں آسان لفظوں میں اگر کہوں تو عام طور پہ جب دونوں طرف سے گواہ آتے ہیں تو وہ اپنے علم کے مطابق کیونکہ وہاں پہ بیان قلم بند کروا رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ یہاں پہ ایک جھوٹی گواہی کا یا پرجری کا جو ہم کنسیپٹ ہے نا وہ نہیں آتا. لیکن اس کا سب سے پہلا تو کرائٹیریا یہ ہے کہ جب وہ اس نے جو سٹیٹمنٹ پہلے مجسٹریٹ کو دیا ہے یا کسی بھی قاضی کو یا جج کو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ اس سے اگر منحرف ہو جائے تو یہ سب سے پہلا کنڈیشن ہے جہاں پہ پرجری جھوٹی گواہی جو ہے نا وہ کنسیڈر کی جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جب اب کراس ایگزامینیشن کا کنسیپٹ ہے کہ کراس کویشچننگ کرنی ہے جو وکیل اپنا گواہ سے کرتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ثابت ہو جائے کہ اس نے جان بوجھ کر یہ بات کو چھپایا یا یہ بات غلط بیانی کی تو اس کے اوپر بھی پرجری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو علامہ صاحب نے باتیں کی ہیں اس کے اندر چند چیزیں میں ایک ایز اے اوپینین ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف ہمارے انڈیا پاکستان میں ہے کہ پولیس کو دی گئی اسٹیٹمنٹ ایڈمیزیبل نہیں ہوتی، لیکن یہ جن برٹش نے قوانین بنائے تھے انہوں نے اپنے ممالک کے اندر پولیس کو دی گئی اسٹیٹمنٹ کو ایڈمیزیبل قرار دیا ہوا ہے. اچھا. یو ایس اے اور یو کے یہ کامن لا جورسڈکشن ہے جو جنہیں ہم فالو کرتے ہیں، جن کی ججمنٹ سے ہم یہاں پہ بھی عدالتوں کو بتاتے ہیں. انہوں نے پولیس کو دیے گئے بیان کو ایڈمیزیبل کر لیا ہوا ہے اپنے کنٹریز کے اندر. یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ ماشاءاللہ سے جو ہمارا پولیس کا سسٹم ہے، نظام ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹارچر جو کیا جاتا ہے جو کہ ریکارڈ میں نہیں آتا. ہمارے یہاں پہ
ایون ریسنٹلی ججمنٹ آئی ہے کہ آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہے تو آپ باڈی کیمرہ لگائیں تاکہ ہمیں پتہ لگے آپ نے اگلے بندے کو مارا تو نہیں ہے, مارا پیٹا تو نہیں ہے, آپ نے اسے بتایا کہ آپ کس جرم کے لیے اسے گرفتار کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے, کسی کو گرفتار کیا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. کیمرہ ہونا چاہیے جب کسی کو آپ چھاپا باڈی مارتے کیم, ہیں. بالکل باڈی کیم کے حوالے سے مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں, ان کی ججمنٹ ہے کہ خاص طور پہ نارکوٹکس کے میٹر جو ہیں اس کے لیے ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو آپ کا کیمرہ لگا ہونا چاہیے, آن کیمرہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ نہیں ایگزسٹ کر رہی, باہر کے ممالک میں ایگزسٹ کر رہی ہے. تو اس سے یہ تعین ہو جاتا ہے کہ اب پولیس والے کو بھی پتہ ہے کہ میں اسے مار نہیں سکتا, ٹارچر نہیں کر سکتا, میں نے اسے کوشچنز ہی کرنے ہیں, سوال جواب ہی کرنے ہیں. اب وہ جو بھی جواب دے گا وہ جو باہر سے آتا ہے وہ اندر پکڑا گیا ڈم کرتا ہے, پہلے انہیں سلامی ملتی ہے. بالکل, بالکل. اس لیے وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ایڈمیزیبل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ابھی بھی وہی اولڈ پولیس کلچر چل رہا ہے جس کے اندر صرف اور صرف بیان دلوائے جاتے ہیں مار کٹائی سے, ٹارچر کے ذریعے. مطلب ادارے کا احتساب جو ہے وہ ضروری ہے, یعنی اکاؤنٹیبلٹی آپ کہہ لیں. اچھا مثلا علامہ صاحب یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو جسٹس سسٹم ہے پاکستان میں, یا اسلام کیا کہتا ہے کہ کس حد تک اس کا تعین ہے کہ آپ مقدمات کا فیصلہ کریں. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کسی سے کوئی خطا ہوئی ہے, کوئی غلط ہوئی ہے, جیسے ہم اس انسانی جان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں, ایک کے بعد ایک پتہ نہیں کتنے سال کیس ہی چلتا رہتا ہے, اس سلسلے میں کیا حکم ہے مقدمات کے فیصلے کے بارے میں؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ پورا رسالت کا ٹینیور جو ہے نا وہ 23 ایئرس, آپ اس کو اسٹڈی کر کے دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افراد کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ ان کو بندہ گھسیٹ کے لانا پڑا ہی نہیں ہے. آپ علامہ صاحب اور باقی علماء سے کنسلٹ کر لیں اس بات کو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کل دیکھیں تو اس میں جو مدینہ منورہ کی باقاعدہ ریاست کی جو ہے وہ زندگی ہے 10 سالہ, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کیسز آئے وہ 1 درجن سے زیادہ نہیں ہیں. آپ ان کو یعنی فنگرز کے اوپر آپ ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. غامدیہ عورت جو ہے وہ اس کا کیس ہے, ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس ہے. یعنی گنے چنے چند باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں, اور وہ بھی وہ ہیں کہ اس بندے کو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہونے والا احتساب ہے اس کا اتنا ڈر تھا کہ اس نے آگے خود جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ میں نے مجھ سے یہ ہو گیا ہے اور مجھے پاک کر دیں. اور رہی یہ جو بات جو آپ نے سوال کے اندر تھی کہ تیز ترین جو انصاف اور نظم جو ہے تو یہ بہرحال بہت ضروری ہے, اس لیے کہ شرع کے جو مقاصد ہیں وہ حفاظت دین ہے, حفاظت عقل ہے, حفاظت مال ہے, حفاظت جان ہے اور حفاظت نسل. یعنی یہ 5 جو مقاصد ہیں جس کے لیے قانون سازی شریعت نے کی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے کسی بھی کوئی شخص اگر کسی جگہ پہ کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اگر مطلب یہ قتل کے حدود آرڈیننس جتنا بھی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ بیس کرتا ہے کس چیز کے اوپر, جب شرع کے جو گارنٹیڈ چیزیں ہیں کہ جن کی گارنٹی اور ان کی حفاظت کی جو ہے شرع نے ضمانت دی ہے, جب اس کی ضمانت جو ہے نا وہ اس کو ڈز لگتا ہے نا تو پھر شریعت نے نقصان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم مزید بھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے باتیں ہو سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ایڈوکیٹ صاحب, آپ تشریف لائے. جناب علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, حافظ صاحب آپ کا, مفتی صاحب آپ کا. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسی کسی بھی مشکل سے محفوظ فرمائے, اور ہماری زندگی میں اور ہمارے ارد گرد کے احباب کی, اہل و عیال کی, دوستوں کی, کسی کی زندگی میں ایسا تکلیف دہ موقع مرحلہ نہ آئے کہ وہ اسی سے حادثاتی طور پر اگر اس کو اس قسم کے حالات سے گزرنا پڑے, یا پھر کوئی خدا نخواستہ کسی کے بہکاوے میں آ کر, کسی کی باتوں میں آ کر کسی کی جان کے در پہ ہو جائے, یا کوئی جان بوجھ کر کسی کی جان لینا کے پیچھے پڑ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورتحال سے محفوظ فرمائے, اس مشکل وقت سے محفوظ فرمائے. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائے. مفتی صاحب کی دعا کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. ایک حادثاتی اموات کا ہے جس میں ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس پر بھی آنے والے دن ہم دوبارہ بات کریں گے. مفتی صاحب آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک ایمانا مستقیما وفضلا دائما ونظرا رحمتا وعقلا کاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفیقا احسانا وصبرا جمیلا واجرا عظیما ولسانا ذاکرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا
ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. مولا کریم، جتنے بھی احباب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے پروگرام کو مینیج کیا، سما کی پوری ٹیم کو یا اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر عطا فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں، دکھ تکلیفوں، مصیبتوں، بیماریوں کو دور فرما. دینی، دنیاوی، اخروی سعادتیں، کامیابیاں عطا فرما. آفات و بلیات سے محفوظ فرما. حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما. شیطانی شر، وسوسے اور شیطانی حملوں سے پناہ عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. اپنے غیب کے خزانوں سے مدد عطا فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.